میرے مولا کوفے کے ممبر پہ ایک شخص نے آگے سوال کیا، اس نے کہا یا علی کل انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا کم و بیش لگ بھگ 1.25 لاکھ۔ اس نے کہا قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، تو اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ان انبیاء کے نام قرآن میں کیوں نہیں؟ یا تو سارے نبیوں کے نام قرآن میں دکھائیے یا دعوی قرآن کو واپس لے لیجئے۔ امیر المومنین مسکرائے اور کوفے کی مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت، جسے ہم اردو میں نیم کا درخت کہتے ہیں، اس میں ایک پھل لگا ہوتا ہے جسے اردو میں نبولی بولتے ہیں۔ امیر نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لے کے آ، وہ نبولی توڑ کے لے کے علی نے فرمایا میرے ہاتھ پہ رکھ۔ اس نے کہا یا علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن کی کسی صورت میں دکھائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبولی میرے ہاتھ پہ رکھا۔ علی نے فرمایا اس نبولی میں تیرے سوال کا جواب۔ اس نے کہا مولا سوال کا جواب کیسے؟ امیر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی۔ امام نے فرمایا اگر اسے میں تھوڑی سی ریت ہٹا کے یہیں دفن کر دوں تو یہاں سے اسی نبولی سے ایک پورا نیم کا درخت نکلے گا؟ اس نے کہا بے شک مولا نکلے گا۔ فرمایا اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں، دکھا۔ باہر سے تو آنا نہیں، آئے گا تو اس کے اندر سے، دکھا۔ اس نے کہا مولا ایسے نظر نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا واپس چلا جا، قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارث کے حوالے نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو تم اہل الذکر سے۔ دعوی سلونی جو امیر المومنین نے کر دیا، یہ امیر المومنین نے 3 دن کی عمر میں بتا دیا کہ ہمارے ہاں معیار خلقت کیا ہے۔ یہ علم اپنی جبلت میں لے کے آئے ہیں۔ آسان کروں گا، انتہائی رک رک کے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، سامعین میرے قابل احترام ہے، اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے، رک رک کے بات ان تک پہنچے۔ یہ جو 14 ہیں ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، طینت میں علم ہے، یہ یہاں سے آ کے نہیں سیکھے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے۔ اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ۔ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ۔ ان کی جبلت میں علم، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سرکار چند انڈے لے لیں، مرغی کے لے لیں، چند بطخ کے لے لیں، اسے رکھیں مرغی کے نیچے، وہ اپنی وقت معینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے۔ جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں، چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں۔ آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ مرغی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رک جائیں گے، جو بطخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ہی ٹائم میں رہے، ایک پر کے نیچے رہے، پہلی مرتبہ زمانے میں آ کے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ مرغی کے بچوں کو روکا کس نے؟ بطخ کے بچوں کو چلایا کس نے؟ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے، ان کی فطرت میں تیرنا نہیں۔ یہ جو 14 ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں، یہ فطرت میں علم لے کے آئے، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں سیکھا، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتقاء کی منزلیں ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے، نطفے سے خون ہے، خون سے لوتھڑا ہے، لوتھڑے سے جسم ہے، جسم کے بعد بچپن ہے، بچپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ یہ ہے ارتقاء کی منزلیں۔ 14 ان منزلوں میں نہیں آتے۔ کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے، میں اپنا حق بیان کرنے لگا ہوں، وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے، وہ آ ہی نہیں سکتے ان منزلوں پہ۔ وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی۔ یہ
یہ تو ان کا کرم تھا، یہ تو ان کا فیض تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا، ہماری طرح ہاتھ ہے، ہماری طرح آنکھیں تھی، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ تو ہماری طرح حقیقت میں نور تھا، باہر بشریت کا لبادہ تھا، لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا۔ میں اس کی ایک پھر مثال دے دیتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، کیونکہ زمیندار مجمع ہے بات پہنچے۔ میری آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے شاہد صاحب؟ اس تار کے ذریعے، اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ رہی ہے جو میری آواز کو ان ساؤنڈز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور ربڑ کا کور ہے، اگر یہ کور نہ ہوتا، میں کوشش کر رہا ہوں رک رک کے اور سمجھا کے بعد، میں اسے چھو نہ سکتا۔ اس کے اندر ایک تیز لہر، ایک تیز رو ہے جو دوڑ رہی ہے۔ باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے نقصان بھی لے۔ ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں، فائدہ بھی لیتے رہیں، نقصان بھی نہ ہو۔ جب تک یہ ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا، لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں ان کے اوپر کور کیوں نہیں؟ وہاں ان سے زیادہ وولٹیج ہے، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ وہاں یہ اپنے مسکن سے آتی ہے، مسکن میں جاتی ہے، وہاں یہ اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے۔ مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے۔ جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا، جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا، اور جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے پر جل جائے گا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں۔ مجمع سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا، جب نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے، نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی، نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ خرد کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی۔ پھر تھا کیا؟ ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی۔ ہائے ہائے، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے، کچھ بھی نہ تھا، کیا کہوں کیا تھا، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے، لفظ نہ تھے، یہ تھے۔ میری مجبوری ہے، خطابت کر تو رہا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں کیا کہوں کیا تھا۔ زبان جبرائیل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے، کیا کہوں کیا تھا، اور یہ تھے۔ بس یہ ہے، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں پانے والا تھا، ایک نور تھا اور ایک نور کی پرچھائی تھی، ایک حقیقت تھی اور ایک مثل تھی۔ یہ توحید کی مثلیں ہیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے، آپ کی مثل ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتا ہے، آپ مسکراتے ہیں وہ بھی مسکرا دیتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہو، نتیجہ دینے میں مجھے اتنا لطف آئے گا کیونکہ آپ کا تجسس بتا رہا ہے کہ آپ گہرائی تک جانا چاہتے ہیں۔ شیرازی بادشاہ، وہ جو اندر ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اندر والے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، اندر والا وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے۔ توحید نے انہیں اپنے عکس، اپنی پرتو بنا کے زمانے میں بھیج دیا۔ خدا نے بتایا اب ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا حبیب یہ جو بھی بولتا ہے تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا یہ اس
اس نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے، بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا اس نے نہیں کروائی یہ میں نے کروائی ہے، بولا رسول تھا خدا نے کہا میں بولا ہوں، کنکریاں رسول نے پھینکی خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے، بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی خدا نے کہا میرے ہاتھ پہ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو غدیر پہ علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے یہ بھی رسالت نہیں کر رہی بلکہ خود توحید کر رہی۔ بسم اللہ سر، اس نے اپنے